خوابوں کی تعمیر کے لیے میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ سو رنگین خیالات کو اگر آپ میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری سیریس، نمبر 1۔ نمبر 2، یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل۔ آپ عملی طور پر کریں، جو آپ نے جو بھی کرنا اس کو پریکٹیکلی کریں، اس کے صرف خواب نہ بنیں، تانا بانا نہ بنیں۔ دو طرح کے لوگ میں نے دیکھے، جو ایک تو وہ جو بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیتے، اور دوسرے وہ جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، چھلانگ نہیں لگاتے۔ جو کامیاب لوگ میں نے دیکھے وہ ہیں جو سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بڑی عزت، پوری فیملی کو احترام دیا کینیڈا نے، لیکن ایک چیز ہے، جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں اس مٹی جیسی کوئی جگہ نہیں جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، اپنا تو عقیدہ ہے غالب، جس خاک پہ دو دل پیار کریں وہ خاک کی جنت ہوتی ہے۔ سو پاکستان میری جنت ہے، پاکستان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ یہاں پہ جو ارباب اختیار ہیں، کاش کہ اس جنت کو سنوارنے کا کام کریں، اپنی بیرون ملک جنتیں نہ بنائیں، اپنے ملک کو سنواریں اور اس کو خوبصورت بنائیں۔ اس سے بڑا اور خوبصورت کوئی ملک نہیں دنیا میں جہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پورا بس اس کے بعد آپ کو پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ یہ طریقہ کار بتائیے گا کہ کیسے وہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی کمپنی کنسلٹ آپ جینون ہے کہ نہیں جینون؟ جی بالکل، یہ بڑا یہ اگر آپ دکھا دیں گے تو۔ جی یہ بڑا خوبصورت کویسچن ہے آپ کا۔ اس کے لیے بالکل بہت آسان ہے۔ ایک تو ہم لنک دے دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ آف کینیڈا کی ایک ہی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو canada.ca، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو کارپوریشن میں چیک کریں اور لکھیں سبلائم امیگریشن اینڈ ویزا کنسلٹنٹ کارپوریشن، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ دکھائیے گا۔ جی شور سر، میں ابھی آپ کو پروجیکٹر پہ ابھی دکھاتا ہوں سر۔ اگر میرا کیمرہ میں دکھائے تو ابھی اقبال صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ کمپنی جینون ہے یا فراڈ ہے۔ سو شاہ صاحب، یہ ہے پہچان کسی کی بھی، اگر اس کا نام CICC کی لسٹ میں ہے تو وہ اوریجنل ہے، جینون ہے اور سرٹیفائیڈ ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی دھوکہ مت کھائیے گا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں آگے انٹائٹل ٹو پریکٹس، کیا گورنمنٹ آف کینیڈا اسے آتھورائز کرتی ہے کہ وہ ایز اے کنسلٹنٹ پریکٹس کر سکے یا نہیں۔ اگر لکھا ہوا ہے نو تو اس کے ساتھ کبھی نہ ایگریمنٹ کریں، اگر لکھا ہوا ہے انٹائٹل ٹو پریکٹس یس تو پھر آپ ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ، اور وہ آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور بھی کرے گا۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وی آر سرٹیفائیڈ اینڈ ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ آف کینیڈا۔ یہ CICC جو ہے، جو ہماری ریگولیٹری کونسل ہے، ہم اس کے ممبر ہیں، اور یہ CICC کی جو لسٹ آف دی ممبرس ہیں اس میں اگر آپ ڈالیں سبلائم یا محمد اقبال انجم ڈالیں تو آپ کو پورا ڈیٹا دے دے گا کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ کنسلٹنٹ ہے۔ اور کسی بھی دھوکے سے بچنے کے لیے کوئی شخص اگر آپ سے کہتا ہے کہ جی میں ایک سرٹیفائیڈ کنسلٹنٹ ہوں یا ریگولیٹڈ کنسلٹنٹ ہوں، تو اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہے چیک کرنے کا کہ آپ گوگل کریں اور وہاں پہ CICC ممبرشپ لسٹ کو اوپن کریں، وہاں پہ لکھیں فائنڈ این امیگریشن کنسلٹنٹ اور اس پہ کلک کریں، نیچے اس کا نام لکھیں۔ اگر اس کا نام آتا ہے تو وہ ایک ریگولیٹڈ کنسلٹنٹ ہے، ادروائز وہ فیک بندہ ہے، اور اس سے بچیں، کیونکہ جتنا فراڈ پاکستان میں امیگریشن کے نام پہ ہو رہا ہے، کنسلٹنسی کے نام پہ ہو رہا ہے، شاید دنیا کے کسی بھی اور شعبے میں اتنا فراڈ نہیں ہو۔ جی ڈاکٹر اقبال انجم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو گلف میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو گلف میں مختلف ممالک میں، UAE میں، سعودی عرب میں، قطر میں اور یہ بحرین میں، وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہمیں پاکستان میں ریونیو بھیج رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی سنانا آپ نے بڑا زبردست یہاں پر کام کیا ہے، تاکہ ان کی فیملی کو پروموٹ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا ادارہ بڑا کام کر رہا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ شاہ صاحب، اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے یہ پردیسی بھائی ساری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں عرب دنیا کی، لیکن آخر میں جا کے ایک بدقسمتی ہے کہ انا وطنی انت اجنبی، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سٹیزن شپ نہیں دے سکتے، لہٰذا آخر میں یا تو ان کی لاش آتی ہے واپس، یا اب بالکل بڑھاپے میں اپاہج پن میں واپس لوٹتے ہیں جب وہ فیملی کے لیے کسی کام کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس طرح سے ڈیلیور کریں کہ ان کے بیٹا یا بیٹی کو کینیڈا پہنچا دیں، UK پہنچا دیں، USA پہنچا دیں۔ جب ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے
پہلے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو پی آر ملتی. جب ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی تو اس کے بعد وہ اپنے دونوں والدین کو بلا سکتے ہیں اور دونوں والدین کو بھی سٹیزن شپ مل جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ یہاں سے مڈل ایسٹ سے نکل کے تو وہ ایک ایڈوانس دنیا میں چلے جاتے ہیں جو انہیں اون کرتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں اور وہ انہیں ویلکم کرتے ہیں ایز دیئر سٹیزنس. تو ان کے لیے ہم لوگ ایبسلیوٹلی فری کر رہے ہیں کام جی. یو کے کا جتنے یو کے جانا چاہیں ہمارے ان دوستوں سے، قطر، کویت، سعودی عرب، عمان سے، یو ای سے جتنے ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، ان کے بچے اگر یو کے جانا چاہیں اسٹڈی پرمٹ پہ تو 1 ٹکا بھی نہیں وصول کرتے ہم لوگ، 1 روپیہ بھی نہیں. فراڈ تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ سے کنسلٹنسی فی لی جائے اور اگلے دن دروازہ بند ہو. تو آپ کے لیے اطلاع عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم لوگ کوئی فی نہیں چارج کرتے، 1 ٹکا بھی نہیں کرتے چارج، اور 100% فری سرو کرتے ہیں. اور ان کو اسٹڈی پرمٹ، اسٹڈی ویزا اور ورک پرمٹ یعنی اسٹڈی پرمٹ یہ لے کے دیتے ہیں، جس میں بچہ وہاں جا کے کما کے اپنی اگلی قسطیں بھی دے سکتا ہے یونیورسٹی کے سیشن کی، یعنی جتنے سیمسٹر رہتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ وہ بچہ وہاں کی شہریت بھی بعد میں سٹیزن شپ میں مل جاتی ہے. سو اس طرح سے ہم لوگ اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کینیڈا میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں صرف 1 سال بچہ ماسٹر کرتا ہے، 1 سال کا. جیسے BCS کسی بچے نے کیا ہوا ہے اور 1 سال کا وہ MCS کرے گا، اس کے فوراً بعد اس کی امیگریشن ہو جائے گی اور 3 سال بعد اس کو پاسپورٹ مل جائے گا. یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی BCS جس نے کیا ہوا ہے وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم اس کو 1 سال کا MCS کروائیں گے اور اس کے فوراً بعد امیگریشن لے کے دیں گے کینیڈا کی، اور اس کے بعد وہ بچہ اپنے دونوں والدین کو اسپانسر کر سکتا ہے. یہ خوبصورت ترین پروگرام ہے. یہ اسے کہا جاتا ہے پروونشل نامینیشن، اور جس پروونس میں وہ تعلیم حاصل کریں گے وہی پروونس ان کو نامینیٹ کرے گا سون آفٹر ایجوکیشن. دے ڈونٹ نیڈ اینی ورک ایکسپیرینس ٹو شو ٹو دا گورنمنٹ آف کینیڈا. نو، ناٹ ایٹ آل. نو ورک ایکسپیرینس از ریکوائرڈ. سو اس سے فائدہ اٹھائیں ضرور پاکستانی. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارا جو پروگرام آج کی شخصیت میں کہ میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کون سا ادا کروں کہ آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. دنیا پاکستان چھوڑ کے دوسری ممالک میں جا رہی ہے، مگر آپ کینیڈا جیسے ملک کو چھوڑ کر آپ پاکستان میں آگے سرو کر رہے ہیں. اور سر یہاں پر آپ نے گریڈ 17 سے 18 تک مختلف پورٹ فولیو پہ کام کیا، تو 90 گریڈ تک. تو گریڈ اچھا سر آپ نے یہاں پر گریڈ 70 سے لے کے 20 گریڈ آپ کو مل رہا تھا، اس پورٹ فولیو میں کام کیا. ذرا ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائے گا کہ کہاں کہاں آپ نے سرو کیا پاکستان میں. جی یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور میری زندگی کے دائروں کے ارد گرد گھومتا ہے. میں نے یہاں پہ LNDD ڈپارٹمنٹ میں کام کیا گریڈ 17 آفیسر کے طور پر، لیکن جی نہیں مانا. 4 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد میں نے استعفیٰ دے دیا. پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا میں، GC یونیورسٹی لاہور. بیسیکلی GC یونیورسٹی لاہور میں نے کچھ دیر پڑھایا. پھر میں انفارمیشن آفیسر کے طور پر میرے خیال 1 مہینہ کام کیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کے طور پر DGPR جوائن کیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر تک گیا میں وہاں پہ گریڈ 18 میں. اس کے بعد مختلف منسٹر صاحبان کے ساتھ بھی جاب کی، جیسے PRO راؤ منسٹر لا کا. ان دنوں رانا اعجاز احمد خان صاحب ہوتے تھے، بڑے ہی شفیق انسان. اور PRO ٹو منسٹر کمیونیکیشن اینڈ ورڈس پنجاب سردار سکندر یاد کے ساتھ کام کیا. اسی طرح سے PRO ٹو منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب رانا آفتاب احمد خان تھے، ان کے ساتھ کام کیا میں نے. حتیٰ کہ ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ود دا چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب ہوتے تھے ان دنوں چیف منسٹر پنجاب، 5 کلب روڈ پہ، وہاں پہ بھی کام کیا میں نے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر. اور ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا GC یونیورسٹی لاہور میں، جو میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اور آخر میں GC یونیورسٹی لاہور ہی سے میں گریڈ 19 میرا فنش ہو رہا تھا، جس میں ریزائن کر کے میں کینیڈا چلا گیا. تو کافی محکموں میں یہاں انگنت ہیں جی محکمے جہاں میں نے کام کیا، لیکن گریڈ 17 سے گریڈ 19 تک میں نے ریزائن کیے سارے. اقبال صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بے شمار جگہ پر سرو کیا، دنیا کے مختلف ممالک میں. مجھے جو پتہ لگا جی کہ آپ نے کم و بیش کوئی 130-40 ممالک میں آپ نے وزٹ کیا.
جی ہاں تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا. جی مجھے جنون تھا ٹورزم کا, ٹریول اینڈ ٹورزم کا, سمپلی ٹو ایکسپلور دی کلچرل ویلیوز اینڈ سوشل ویلیوز آف ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ پیپل. تو کچھ سیکھنے کے لیے مقصد تھا کہ میں کسی سے کچھ سیکھ سکوں. زندگی ساری عمر سیکھنے کا نام ہے.